نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. آیات نمبر 1 سے 6 تک تلاوت فرمائی. اس سورہ کہف میں یہاں پر اس کی جو پہلی آیات ہیں اس میں قرآن کی فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے، اور اس صورت میں مشرکین کی سورہ کہف میں مشرکین کے 4 شعبوں کا جواب دیا گیا ہے. اور اس کے پہلی جو آیات ہے تمہید میں 2 باتیں مذکور ہیں کہ نمبر 1 قرآن مجید نازل کرنے کی غرض و غایت ابتدائی صورت سے ان یقولون الا کذبا تک، یہاں تک کہ قرآن مجید کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے یہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے. اور اس کے بعد مشرکین کی شبہات کا ازالہ کرنا کہ مشرکین کا یہ ازالہ ہے کہ اللہ نے اپنے بعض بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو خدائی صفات عطا کی ہیں یا خدائی اختیارات عطا کیے ہیں یا اپنا نائب بنایا ہے اپنے ساتھ. کچھ اختیارات میں اللہ پاک نے ان نیک بندوں کو شریک کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ. یہ مشرکین کا یہ شبہ تھا یا یہ اس کا دعویٰ تھا، باطل دعویٰ تھا، جس پر قرآن نے رد کیا ہے، یہاں پر تفصیلاً اس پہ رد کیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ جو مشرکین جو توحید کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، قرآنی آیات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے چینی تھی اور غم، اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فکر مند رہتے تھے. اور تو اس پر اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. تو پہلے اس کی ترجمے کی طرف آتے ہیں، ان آیات کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی تمام خدائی صفات صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہیں. الذی، جس نے انزلہ اتاری نازل کی، اعلی عبدہ اپنے بندے پر، الکتاب کتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، یعنی جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کی. مطلب اس کا یہ ہے انزلہ اعلی عبدہ الکتاب، جس نے اللہ نے تمام خدائی صفات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن نازل فرمائی. ولم یجعل لہ عوجا، اور نہ رکھی، ولم یجعل، اور نہ رکھی لہو اس میں عوجا، کچھ کجی، کچھ کمی اس میں نہیں رکھی، یعنی قرآن کو کوئی خامی نہ رکھی، ہر قسم کی خامی سے، ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کی کجی سے پاک رکھا، قرآن کو پاک رکھا. قیما لینذر، قیما ٹیک اتاری، یا اس کا مفہوم یہ کہ اس کے مضامین کے لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے بالکل مضبوط ہے، مضبوط دلائل کے ساتھ، مضامین اور دلائل مضبوط دلائل کے ساتھ قرآن کو نازل فرمایا. لینذر، اب مقصد بیان کر رہا ہے، اس کا مقصد، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا. پہلے تو دعویٰ کیا کہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، آخر النبی خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا. اور کتاب اس کی کیا صفت ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی خامی نہیں، اس میں کوئی کمزوری نہیں چھوڑی، یہ اس کو مکمل ہر لحاظ سے کامل کر دیا ہے. کامل کتاب ہے قرآن کے بارے میں، کی صفت کی کامل کتاب، اس میں کوئی کجی یا خامی یا کوئی چیز کمی نہیں چھوڑی. قیما لینذر، اس کے مضامین اور دلائل کی وجہ سے مضبوط کیا، ٹھیک اتاری. لینذر، تاکہ ڈر سناوے، بأسن شدیدن، ایک سخت آفت کا، شدید آفت کا، ایک سخت آفت کا ڈر سنائے، من لدن ہو، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک شدید آفت کا ڈر سنائے لوگوں کو، یعنی جو اس کو لوگوں کو کریں، اس کے بارے میں بتا دیں، یہ سنا دیں کہ ایسا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کے پھر جو اس کے منکر ہوں گے، قرآن و سنت کے منکر ہوں گے، اس کے لیے پھر جہنم ہے.
تو یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کو اس کے بارے میں جو آنے والے ہیں موت کے بعد جو مراحل آنے والے ہیں، عالم برزخ ہے، برزخ کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے، اور پھر جنت اور جہنم ہے، یہ جو چیز مراحل آنے والے ہیں یہ بالکل حق اور سچ ہیں. تو اس سے لوگوں کو باخبر کرنے کی خبر دینے کا کام یہ قرآن کا ہے. قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے قرآن آیات کے ذریعے لوگوں کو آپ انفارم کریں، لوگوں کو تبلیغ کریں کہ بتا دیں. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری سنا دی ایمان والوں کو، یعنی وہ جو لوگ پہلے جو باسن شدید ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے منکر ہیں، یعنی وہ لوگ جو قرآن و سنت کے منکر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، یا اس طرح کوئی حساب کتاب نہیں ہے، عمل نامہ نہیں ہے، یا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، یا کوئی سزا نہیں ہے. نعوذ باللہ، اللہ بس غفور رحیم ہے، جس طرح اس دنیا میں ہمیں خوش رکھتا ہے. یعنی بعض لوگ کا یہ ہوتا ہے نا کہ دنیا پرست لوگوں کا کہ جس طرح اللہ نے ہمیں جس طرح دنیا میں زیادہ دولت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے، تو اس طرح آخرت میں بھی پہلے تو نعوذ باللہ آخرت نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی جائے سپوز فرض کریں اگر ان کا یہ باطل عقیدہ، تو پھر اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں ڈائریکٹ جنت دے دے گا جس طرح اس دنیا میں ہمیں خوش رکھتا ہے. تو یہ ان کا کیا ہے؟ باطل عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ فرمان رہا ہے کہ وہاں پر عدل ہوگا، انصاف ہوگا. اس کو جنہوں نے توحید کو مانا ہوگا، جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا ہوگا، اس کے لیے مزے ہیں، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا مہمان خانہ ہے، جنت ہے. اور جن لوگوں نے انکار کیا، انہوں نے اپنی شیطان کا اتباع کیا، انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کیا، اور قرآن و سنت کے منکر رہے، اس پر عمل کرنے سے منکر رہے، تو ان کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، سزا ہے. تو اللہ ہمیں بچائیں، تمام قسم کے عذاب سے بچائیں. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت اور توحید و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو بأسن شدید یہاں پر جو اس آیت میں ذکر ہے، آیت نمبر 2 میں، کہ اس قرآن کا مقصد کیا؟ لِيُنذِرَ بأسًا شدیدًا من لدنہ. ایک تو لوگوں کو ڈر سنانا، یہ خبر دینا کہ ایک عظیم، ایک سخت آفت ہے اللہ کی طرف سے آنے والی ہے، یعنی اگر کوئی منکر ہے ہوگا تو اس کے لیے پھر سزاؤں کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو خوشخبری سنا دے، یبشر بشارت دے، خوشخبری دے، المؤمنین مومنین کو، یعنی ایمان والوں کو جو اس کو مانتے ہیں، قرآن و سنت پر عقیدہ رکھتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ان کو یہ بشارت دے دے، اللہ کی طرف سے گارنٹی دے دی، اس کو خوشخبری سنا دے دی کہ آپ کے لیے ریوارڈ ہے. کیا ریوارڈ ہے؟ الذین یعملون الصالحات، ان لوگوں کے لیے جو یعملون، یعنی مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے کہ مومنین وہ لوگ ہوں گے. یبشر المومنین، مومنین کو بشارت دے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں مومنین، یعنی اس کی پہچان کیا ہے مومنین کو؟ یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن میں جو احکام بیان ہوئے ہیں اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. اس کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہوتا ہے. قرآن نے جو عقیدہ پیش کیا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کی معرفت کے بارے میں قرآن نے جو عقیدہ پیش کیا ہے اسی کو پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ قبر پرست نہیں ہوتے، وہ غنی ہوتے کے ساتھ اپنے اتباع الہوا، اپنی نفسانی خواہشات کے اتباع کرنے والے نہیں ہوتے. وہ قرآن، اس کے تمام اعمال قرآن و سنت کے تابع ہوتے ہیں، اور اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے. اس کا عقیدہ توحید ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. یعملون الصالحات، نیک عمل کرنا. ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے. اجرا حسنا، اس کے لیے بہت ہی اچھا اجر ہے، اچھا بدلہ ہے، اس کا ریوارڈ ہے اس کے لیے، اس کی دنیا میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا اس کے لیے بہت اچھا اجر ہے. ماکثین فیہ، جس میں رہا کریں گے ابدا، ہمیشہ کے لیے، یعنی اس کے لیے جنت ہوگی. بعد میں اس کی آیت نمبر اسی صورت میں جا بجا ذکر ہے، یہاں پر اسی صورت میں پھر آگے آ رہا ہے کہ اس جنت کا حال ذکر کر رہا ہے کہ جنت میں اس کو کون کون سی فیسلٹیز دیے جائیں گے، کون سے اللہ پاک کی طرف سے نعمت عطا کی جائیں گی. تو ایسی نعمت عطا کی جائیں گی جس میں دنیا میں نہ اس کی آنکھوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی، نہ اس کے ایسے ذائقے نعمت دی جائیں گی جو اس نے نہ کبھی اس کے، نہ اس کا کبھی چیز کے ذائقے، نہ اس کا ذائقہ چکھا ہوگا، نہ اس کو اس کا کبھی اس کے بارے میں کبھی ایسا ایسی لذت محسوس کی ہو دنیا میں. تو یہ ایسی عظیم نعمت اللہ پاک اس کو جنت میں عطا فرمائے گا جو لوگ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. اور اسی میں وہ ماکثین فیہ میں جس میں رہا کریں گے ابدا، ہمیشہ کے لیے، یعنی پھر وہ ریٹائر نہیں ہوں گے، یعنی نہ اس پہ موت آئے گی اور نہ اس کو جنت سے دوبارہ نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈر سنا دے، اور ڈر سنا دے، وَيُنذِرَ یعنی انذار دے دے، ڈر سنا دے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، قالوا اتخذ اللہ، جو کہتے ہیں اتخذ اللہ، اللہ رکھتا ہے ولدا، اولاد، یعنی اللہ اولاد رکھتا ہے. اب یہاں پر اس منکرین کی ایک خاص قسم کی یہاں پر ذکر کی گئی ہے، اس پہ رد کیا گیا ہے کہ یعنی مشرکین کا جو ازالتہ کی جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، یا یہ کرتے ہیں کہ کوئی نصارا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اس طرح یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا اس طرح یہ کہتے ہیں وہ لوگ کہ یہ میں سے جو بعض یہ دعویٰ کرتے کہ نہیں، اس کا یہ اللہ کا جسمانی بیٹا نہیں ہے بلکہ بیٹی کی طرح اس نے لیا ہوا ہے، جس طرح کوئی کسی کو اگر لیتا ہے نا، اڈاپٹ کر لیتا ہے کہ میرے بیٹی کی طرح ہے،
تو اللہ نے اس کو ان کو نیک ان انبیاء علیہ السلام کو یا نیک اولیاء کو وہ اپنے بیٹوں کی طرح اس کو بنایا ہوا ہے، بنا ڈالا ہے. یعنی مطلب ہے کہ اس کو اپنی خدائی صفات میں اس کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے، اس کو کچھ خدائی صفات دی ہیں اور اپنے ساتھ برابر کیا ہوا ہے، یا اب علم میں برابر کیا ہوا ہے، عالم الغیب اس کو بنایا ہوا ہے، یا اس کے متصرف بنایا ہے، بلا اسباب متصرف بنایا ہے اور مختار بنایا ہے، یا عالم الغیب بنایا ہے. اس طرح کی یا فلاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیر کو جو ہے نا یا فلاں غوث سے یہ بارشوں کو برسانے کا بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اس کو فلاں چیز کا ناظم بنایا ہوا ہے. یہ مطلب یہ لوگ اپنی طرف سے من گڑت روایات اور سنی سنائی باتوں پر یہ چیزیں اللہ پر کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کی ذات میں یا صفات میں اس کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کو ڈر سنا دیجئے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ما لہم بہ من علم، ما لہم بہ من علم، کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے باپ داداؤں کو، یعنی نہ اس کو خود کچھ پتا ہے اس کے بارے میں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، ولا اور نہ اس کے آبائہم، نہ ان کے باپ داداؤں کو. یعنی اکثر جو مشرکین جو ہوتے ہیں نا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ مشرکین جب آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو کرتے ہیں، آپ قبر پرستی کرتے ہیں، آپ مختلف یا دوسری شرک میں پکار کرتے ہیں، بغیر اسباب کی کسی قبر والے کو پکارتے ہیں، مدد کے لیے تصرف کے لیے پکارتے ہیں اللہ کی سوا، یا اللہ مدد کے علاوہ کسی نبی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ وہ آپ کی بات آواز سن سکتا ہے اور آپ کی مدد کر سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، یا کسی صحابی کو یا کسی قبر والے کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باطل عقیدہ رکھتے ہیں کہ اب یہ پکار وہ سنتا ہے اور پھر وہ اس کی مدد کو پہنچ سکتا ہے، یا اللہ سے اس کا کام اس سے شفاعت قہری، یعنی اللہ سے بزرگ اس کا کام کروا سکتا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ جو اسی باتیں وہ کرتے ہیں نا، تو اگر آپ اسے دلیل پوچھیں کیا یہ قرآن میں کوئی نص موجود ہے، ایسی آیت موجود ہے؟ یعنی قرآن میں تو اللہ فرما رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے. مختلف آیات قرآن کی نص اس میں موجود ہے کہ عالم الغیب، غیب کی جاننے والی انبیاء علیہ السلام نہیں ہے، غیب کا علم کسی کو نہیں دیا ہے. اللہ پاک فرمانا ہے کہ میں نے کسی کو نہ ذات میں نہ صفات میں، خدائی صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوا ہے. میں نے اپنی خدائی تقسیم نہیں کی ہے لوگوں کے درمیان، کہ غوثوں کے درمیان یا ولیوں کے درمیان یا پیروں کے درمیان تک، یا اس کے درمیان تقسیم نہیں کی ہے. ڈائریکٹ نصوص ہیں، توحید کا مسئلہ واضح جامع انداز میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو اگر اس سے پوچھے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، تو اس کے پاس کوئی قرآنی آیت موجود نہیں ہے جس کے اپنے دعوے پر کہ اس کو اس طرح پکارنا، کسی نبی کو دور سے پکارنا، اس کی قبر کو پکارنا، یا تصرف کے لیے پکارنا اور اس پہ سنتا ہے، اور یا وہ عالم الغیب ہے یا متصرف ہے، تو اس کے پاس کوئی نصوص نہیں ہے. بلکہ وہ کہیں گے کہ جس طرح دوسری جگہ میں فرمانا اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن میں کہ وہ کہیں گے نحن وجدنا آباءہم، ہم نے اپنے آبا اجداد کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے. یعنی کوئی بتوں کے سامنے، اس کے آبا اجداد اگر بتوں کے سامنے جھکتے تھے کہ بت فلاں کے نیک بندوں کے رہے بت ہے، تو وہ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں اور ہماری سفارش کرواتے ہیں اللہ سے. جس طرح مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، ابو جہل کا یہ عقیدہ تھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں نیک لوگوں کے حب اللات منات، نیک لوگوں کے، نیک بزرگوں کے مجسمے بنا رکھے تھے، بت بنا رکھے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر ہم اس کے نام پہ نظر کریں، نظر و نیاز کریں، نظر شرک کریں، نظر چونکہ عبادت ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر ماننا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم اس کے سامنے جھک جائیں یا نظر و نیاز کریں، تو پھر وہ ہماری سفارش اللہ سے، شفعاؤنا عند اللہ، ان کا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا شفعاء ہے، ہماری اللہ سے، ہم ہماری سفارش کرواتے ہیں، ہمارے کام اس اللہ سے کرواتے ہیں. تو یہ اس کا باطل عقیدہ تھا، قرآن نے اس پہ رد کیا ہے. تو یہ اس کے ابا اگر پوچھتے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل، تو کہتے ہیں کہ بس ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا کرتے پایا ہے. یعنی کسی کا باپ دادا، والد باپ دادا اگر قبر کے سامنے جھکتا تھا، تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں پھر قبر پرست ہوتی ہے، قبر کے سامنے جھکتے ہیں. اس کا باپ دادا اگر کسی کو پکارتا تھا یا اللہ مدد کے علاوہ کسی صحابی کے نہ پکارتا، یا کسی نبی کو پکارتا تھا، یا کسی پیر کو پکارتا تھا کہ مدد کے لیے آ جائیں، تو پھر وہ اپنے باپ دادا کو اس طرح دیکھا ہے، تو پھر وہ اس طرح وہ بھی اس طرح کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ اس پہ رد کر رہا ہے کہ نہیں، نہ آپ ہی کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے، یعنی اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے، اللہ نے کوئی ایسی آیت نازل نہیں فرمائی ہے، اور نہ آپ کے آبا و اجداد کو یہ پتا تھا. یعنی اگر آپ کے آبا و اجداد بھی غلط کام کرتے تھے اور آپ بھی غلط کر رہے ہیں، یعنی اس پر رد ہے کہ ایسا نہ کریں، اس سے توبہ کریں. مفہوم اس کا یہ ہے. اگلے جو کبرت کلمتن، اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اس کی ذات میں صفات میں شریک ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کبرت کلمتن، کیا بڑی بات نکلتی ہے، تخرج کبرت کلمتن، کبرت نکالتے ہیں، کبرت بڑی بات، کلمتن بات، تخرج نکالتے ہیں من افواہم ان کے منہ سے. یعنی کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بہتان، کتنی بڑی خطرناک بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں. ان یقولون الا کذبا،
یقولون جو کہتے ہیں سب جھوٹ ہے مگر جھوٹ، جو کہتے ہیں مگر جھوٹ، بالکل یعنی یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب ہے یا کوئی کا ساز ہے یا متصرف و مختار ہے، خدائی صفات میں کوئی ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ہے، اس کے برابر ہے، اللہ کے برابر ہے، تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس پہ رد کیا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے، فلعلک، سو کہیں تو باخر نفسک، اپنے نفس کو ہلاک نہ کر دے، گون ڈالے گا اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا، اگر وہ نہ مانیں گے، بہذا الحدیث، اس بات کو، اس بیان کو، اسفا، غم کے مارے، یعنی مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو تبلیغ کرتے تھے، بیان کرتے، قرآن بیان فرماتے تھے اور اس کو دعوت دیتے تھے، تو اس کے باوجود پھر بھی وہ انکار کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ اس پہ پریشان ہوتے تھے، اس کو غم ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ پاک نے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ جو کا کام ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا، دعوت پہنچانا، اللہ کے حق کو بیان کرنا، اللہ کے احکام کو بیان کرنا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے، قرآن آیات کو بیان کرنا ہے، اور باقی اس کے دل میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ پھر اللہ ان کو ہدایت دے گا جس کے دلوں میں انابت ہو، جس کو اللہ قبول کرے، صرف اس کو ملے گی، آپ اس کے بارے میں مزید فکر مند نہ رہیے، بس آپ کا کام صرف اس کو بیان کرنا ہے، اللہ کے احکام بیان کرنا ہے، اس کو نیک لوگ کا انجام بتانا ہے، اگر کوئی نیک کام کریں گے تو اس کے لیے جنت ہے، اور جو کریں گے تو اس کا انکار کریں گے تو اس کے لیے جہنم ہے، باقی اس کی اپنی مرضی، اللہ پاک اس کے مطابق پھر اس کا دے گا، ریوارڈ اس کو دے گا۔ اس کے تفسیر کی طرف آتے ہیں، یہاں پر چونکہ یہ صورت الحمدللہ سے شروع ہے، الحمدللہ یعنی تمام خدائی صفات صرف ایک اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ میں جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کا محاصل دو جملوں میں ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب اور وہی متصرف و مختار ہے، یعنی اللہ ہی عالم الغیب ہے، کوئی اللہ کے ساتھ غیب کے علم میں شریک نہیں ہے، اور نہ کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور متصرف و مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مستحق حمد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں دونوں خوبیاں ہیں، نمبر ایک، اس میں کوئی عوج کجی نہیں ہے، کمی نہیں ہے، یعنی اس کا بیان بالکل واضح اور نکرا ہوا ہے، اس کے الفاظ و معانی میں اصول فصاحت و بلاغت اور دعوت حق سے ذرا بر انحراف نہیں ہے۔ نمبر دو، اس کتاب کے مضامین پختہ اور ہر لحاظ سے ایسے جامع اور مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے کہ ان سے منکرین کے تمام شبہات بھی دور ہو جاتے ہیں، جو ایسے منکرین، اس انکار کرنے والے جو حق کا انکار کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، اگر وہ حقیقت کو تسلیم کرنے والے ہوں تو اس کی قرآن ایسی مضامین بیان فرما رہا ہے، ایسے دلائل سے اس کو ٹھوس دلائل سے سمجھا رہا ہے اللہ پاک اپنے قرآن میں، اس کے تمام شبہات کو، ان کے تمام جو باطل شبہات ہے، باطل عقائد ہے، اس کو ایسی دلائل سے اس کو سمجھا رہا ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں، یا آپ نے جو سنا ہوئی من گڑت روایات یا ایسی کتابوں میں من گڑت روایات جو پڑھی ہے، جو اللہ کے بارے میں دوسروں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ پہ بہتان لگا رہے ہیں، تو اگر وہ قرآن کی آیات کو، قرآن کی مضامین کو سمجھیں تو اس کی شبہات دور ہو جاتے ہیں اور وہ توحید کو مان لیتے ہیں، تو یہ منکرین کی شبہات سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسی جامع کتاب ہے قرآن، اگر وہ لوگ حق پرست ہوں، اگر وہ حق کو تسلیم کرنے والے ہوں، دلیل کو تسلیم کرنے والے، اگر کوئی ضد عنادی ہو کہ نہ بس میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا۔ تو ایسی خوبیوں والی عظیم کتاب نازل کرنا صرف اسی ذات سے ہی ممکن ہو سکتا ہے جس کا علم میں محیط کل ہو اور وہ عالم الغیب ہو۔ اس سے دعوی مذکورہ کا ایک حصہ ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک عالم الغیب ہے اور اس کو متصرف و مختار ہے۔ اس کے بعد قرآن نازل کرنے کی غرض و غایت بیان فرمائی، لینذر بأسا شدیدا، قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ منکرین کو آخرت کے عذاب دردناک سے ڈرایا جائے اور ماننے والوں کو آخرت میں ملنے والی انعامات کی خوشخبری سنائی جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت و تصرف کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دعوے کی دوسرے جز کی دلیل ہے۔ قرآن مجید نازل کرنے کے یہاں دو مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد، قرآن نازل کرنے کا پہلا مقصد، اللہ پاک نے نازل کرنے کے جو مقصد بیان فرمایا ہے، نمبر ایک، تخویف و انذار، یعنی ڈرانا، لوگوں کو خوف دلانا، اللہ کے خوف خدا اس کو دلانا اور اللہ سے ڈرانا کہ ایسے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ورنہ آپ کو پھر ان تکالیف کا، ایسی آفات کا، ایسے برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا مقصد تبشیر ہے، یعنی بشارت دینا، تاکہ ان لوگوں کو جو نیک عمل کرنے والے ہوں، قرآن و سنت کو ماننے والے ہوں، اس کو پھر تبشیر، بشارت دیجیے کہ آپ کے لیے تھوڑی چند دنوں کی زندگی ہے، اس میں آپ اپنے نفس کی نہ مانیں، شیطان کی نہ مانیں، تو اس کا پھر اجر آپ کا بہت ہی اعلیٰ اجر آپ کو ملے گا، اور وہ ہے کیا؟ وہ جنت ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والی نعمت ہے اور آخرت میں ملے گی ان لوگوں کو۔
تو یہ دوسرا مقصد تبشیر ہے کہ نیک لوگوں کے لیے تبشیر بشارت بیان کرنا، قرآن اس کے لیے بشارت بیان کرتا ہے۔ اس طرح مشرکین جو کے بارے میں ولدا کے بارے میں جو بات جو کہتے ہیں مشرکین، اللہ فرمانے کہ ان لوگوں کو ڈرا دیجیے، وہ ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، جنہوں نے ولدا جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کوئی اولاد رکھتا ہے، یا اللہ کو جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا نا کہ کہتے تھے نا کہ اس نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، نعوذ باللہ، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ اس طرح مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ شریک صفات میں دوسروں کو، نیک بندوں کو، اولیاء کو، بزرگان کو شریک ٹھہراتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ خدائی صفات میں شریک ہیں، یا بعض مشرکین ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اس پر یہ بہتان لگاتے، تو یہ مختلف قسم کے شرک کرتے تھے۔ تو یہاں پر تفاسیر لکھتے ہیں کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقی بیٹا تجویز نہیں کرتے تھے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اس کا ذاتی بیٹا ہے، مطلب جسمانی بیٹا اللہ کا، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا اس مشرکین کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں یعنی انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اور ملائکہ فرشتوں کو اپنا نائب بنایا ہوا ہے، اور ان کو بیٹے کی طرح بنایا ہے، بیٹے کی طرح ایڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور ان کو بعض ما فوق الاسباب امور میں تصرف و اختیار دے دیا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے کچھ اپنے جو صفات ہیں اس میں ان کو ما فوق الاسباب امور میں تصرف اور اختیار دے دیا ہے، یعنی وہ بھی نعوذ باللہ اللہ کی طرح ایسے کام کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ وہ بھی اللہ کے ساتھ برابر ہیں علم میں یا طاقت میں، اللہ کے برابر ہیں نعوذ باللہ، یا اللہ نے اس کو عالم الغیب بنایا ہوا ہے، غیب کا جاننے والے ہیں۔ یعنی جب تک ان انبیاء علیہ السلام کو اگر کوئی غیب کی خبر دے دے تو کہتے تھے کہ وہ فرماتے کہ ہمیں اللہ پاک کی طرف سے وہی آئی ہے، جب تک وہی نہ آتی تھی اس کو پہلے سے پتہ نہ چلتا تھا۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں وحی کے بغیر بھی فلاں کسی نبی علیہ السلام کو، کسی انبیاء علیہ السلام کو، یا کوئی ولی ہے یا پیر ہے یا فقیر ہے یا کوئی اور نیک بندہ ہے، وہ بھی غیب کا علم جانتا ہے بغیر اس کے اللہ کی طرف سے، نبی کو وحی کے بغیر بھی اس کو عالم الغیب ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرانا ہے، اور یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یا کوئی ما فوق الاسباب سن سکتا ہے، یعنی کوئی انسان مر جائے تو اس کا قبر میں دفن ہو جاتا ہے، ابھی ایک انسان ایک پردے کے پیچھے، ایک دیوار کے پیچھے نہیں سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی نے زیادہ قبر کی مٹی کے نیچے اگر کوئی کہے کہ فلاں ولی کا قبر ہے اور وہ مجھے دیکھتا ہے، میں چلا جاؤں تو اس کی مزار پہ جب میں حاضری دیتا ہوں تو قبر والا مجھے دیکھ لیتا ہے کہ آیا ہے، وہ میری دربار پہ آیا ہے، میرے قبر پہ آیا ہے، پھر وہ مجھ سے خوش ہو جاتا ہے اور پھر میرا کام اللہ پہ میرا کام کروا لیتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ کیونکہ یہ جو ہے نا، انسان اگر دیکھتا ہے تو آنکھوں سے دیکھتا ہے، انسان دیوار کے اس پر نہیں دیکھ سکتا اس طرح، تو پھر قبر سے اگر کوئی دعویٰ کر، یہ صفت تو بغیر اسباب کے دیکھنا، بغیر اسباب کی سننا تو صرف صفت اللہ کی صفت ہے، وہ خدائی صفت ہے۔ اب اگر اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے بھی یہ صفت آپ مان لیں، تسلیم کریں کہ فلاں ولی بھی بغیر آنکھوں کے یا بند آنکھوں پہ یا جو ہے نا بند کانوں پہ وہ سن سکتا ہے یا دیکھ سکتا ہے، میری مدد کر سکتا ہے، تو شرک اللہ کے ساتھ خدائی صفات میں آپ نے اس کو شریک ٹھہرایا، تو اللہ پاک ہمیں ان تمام شرکیات سے بچائیں۔ تو اس کا بھی مشرکین کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے اس طرح بعض نیک بندوں کو اپنا جانشین نائب بنایا ہوا ہے، کچھ اختیارات اس کو دیے ہیں، عطا کیے ہیں، اللہ نے اس کو اپنا بنایا ہے، اس کے ساتھ شراکت دار بنایا ہے، پارٹنر بنایا ہے، کچھ اختیارات اس کو دیے ہیں کہ یہ بارش برسانا آپ کا کام ہے، فلاں برسانا آپ کا، نعوذ باللہ۔ اس طرح جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ جیسا کہ آپ مشرکین کہا کرتے، جیسا کہ اپنے باپ اپنے بیٹوں کو بعض اختیارات سونپ دے دیتا ہے، اتھارٹی دے دیتا ہے کہ اب یہ کام آپ کریں۔ اس طرح لفظ ولد یہاں حقیقی بیٹے کے معنوں میں نہیں بلکہ نائب متصرف کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم حقیقی معنی میں حقیقی فزیکل جسمانی بیٹا نہیں کہتے، بلکہ اس کے لیے نائب یا متصرف کے معنوں میں، یعنی بعض اختیارات میں وہ اللہ کے برابر ہے، اللہ کا محبوب ہے، تو اللہ نے اس کو بعض اختیارات میں اپنی خدائی صفات میں، خدائی طاقت میں اس کو کچھ تقسیم عطا کی ہے، کچھ طاقت عطا کی ہے، غیب کا علم عطا کیا ہے نعوذ باللہ، یا فلاں طاقت عطا کی ہے، یا سننے کی بغیر سبب کے سننے یا دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، تو یہ اس کا یہ دعویٰ تھا۔ تو یہاں پر تفاسیر لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس فرماتے ہیں کہ کچھ مشرکین ایسے ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے اور وہی مدبر عالم ہے، لیکن وہ کبھی اپنے بعض مقرب بندوں کو بزرگی اور الوہیت کی خلت سے سرفراز فرما کر ان کو بعض خاص امور میں متصرف بنا دیتا ہے، اس کا کام کرنے کی اختیار مند بنا دیتا ہے، اور دوسروں کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ جیسا کہ وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسا دنیا کے بادشاہ دوسرے لوگوں کو مقرر کر دیتے ہیں نا کہ ہمارا یہ منسٹر ہے، اس کے پاس فلاں اختیار ہے، اس کے پاس کا اختیار ہے، وزیر خزانہ ہے، اس کے پاس خزانے کا تقسیم اختیار کا اختیار ہے، اس کے پاس وزیر تعلیم ہے، اس کے پاس تعلیم کا اختیار ہے، اس کے پاس فلاں والا وزیر ہے، والا ہے، ٹرانسپورٹ والا ہے، یہ دوسرے امور انتظامیہ کا وزیر ہے۔ تو وہ جس طرح بادشاہ اپنی اختیارات تقسیم کر دیتا ہے، تو اس طرح اللہ پاک بھی نعوذ باللہ اپنی اختیارات ان لوگوں میں تقسیم، ان نیک بندوں میں تقسیم کر جاتا ہے۔ تو یہ اس کا غلط دعویٰ تھا، یہ شرک تھی، اللہ پاک پہ بہتان تھا۔
تو پھر اسی طرح وہ کیا کرتے تھے، مقربین کی بجائے اس کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کے محبوب کہا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، تفاسیر کہہ رہے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوا، تفاسیر لکھتے ہیں کہ مشرکین کا اللہ کے نیک بندوں کو ابناء اللہ یعنی اللہ کے بیٹے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے حقیقی بیٹے ہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ کے محبوب اور اس کے پیارے ہیں، نازبین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض امور میں تصرف کا اختیار دے رکھا ہے، یعنی اس کو خدائی صفات عطا کی ہے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا، یہ باطل عقیدہ تھا ان مشرکین کا۔ تو یہاں پر قرآن نے اس کے باطل عقیدوں پہ رد کیا ہے، باطل عقیدے کا رد، ان کے قول باطل کا رد ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے اس پہ رد کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس کا عقیدہ غلط ہے، ان کا یہ قول سراسر جہالت ہے، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنے بیٹے جیسا بنایا ہے یا اس کو اپنے اختیارات میں خدائی تقسیم کرا کے دی ہے کہ فلاں کام آپ کریں، فلاں کام آپ کریں۔ تو ایسا کبھی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی قرآنی آیت نہیں ہے، نہ ان کے پاس ایسا دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے، نہ ان کے باپ دعوے کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جن سے ان مشرکوں نے غلط بات سیکھی اور اس کی مزید خود بھی اندھی تقلید کی اور اللہ پہ افتراء کرنے لگے، اللہ پہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے لگے۔ آبا اس سے مراد یہاں پر تفاسیر لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو آبا کا ذکر ہے کہ نہ وہ جانتے تھے نہ اس کے آبا و اجداد، باپ دادا سے مراد تو ایک باپ دادا تو انسان کے فزیکل ہوتے ہیں، جسمانی باپ دادا، دوسرے آپ کے باپ روحانی باپ ہوتے ہیں، یعنی استاد اس کا پیر ہے یا عالم ہے۔ تو جو علماء سو یا جو ربانی سو، جو غلط پیر یا غلط علماء سو، جو اپنے غلط عقائد، توحید کے خلاف، قرآنی عقائد کے خلاف، من گڑت روایات کی بنیاد پر قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، حدیث صحیح کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ پاک پہ بہتان لگاتے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، تو ایسی مشرکین، اور یہ بھی اس آبا میں آتا ہے کہ ایسی ان غلط کار عالموں اور پیروں کو بھی شامل ہو جائے گا جنہوں نے اس گمراہی اور شرک کی راہ پر لوگوں کو ڈالا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہ آپ کو وہ آبا، چاہے آپ کو غلط پیر ہیں یا غلط استاد یا غلط عالم ہے، وہ بھی اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، ورنہ وہ قرآن دلیل پر پیش کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے یا فلاں ولی ہے یا فلاں قبر والا، جب اس کو پکارا جائے تو آپ کی بات سنتا ہے اور آپ کی مدد کے لیے وہ پہنچتا ہے یا اللہ سے آپ کا کام کرواتا ہے فوراً۔ تو اس کے پر اس سے دلیل پوچھی تو اس کے پاس کوئی قرآن کی نص آیت موجود نہیں ہے، اور اللہ کی اور دوسری توحید پر واضح دلیل موجود ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی نبی کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اس طرح کوئی کسی کو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی خدائی صفات میں شریک نہیں ٹھہرایا ہے۔ تو یہ اس کی یہاں پر اس پہ اثر کیا گیا، اللہ پاک نے اس کے غلط عقیدے پہ یا جو شرکیات عقائد پہ اس پر رد کی ہے۔ بعد میں اس آیت میں آیت نمبر 6 میں اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ یہاں پر اس کا مفہوم یہ ہے اس آیت نمبر 6 کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ کہیں آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک نہ کر لیں۔ اسفا یعنی غم کے مارے، یا باقی ان کا مفعول ہے لہو ہے، اور اسفا کے معنی شدت غم کے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مشرکین کفر اور انکار سے باز آ جائیں، قرآن و سنت کے انکار سے باز آ جائیں اور ایمان لے آئیں اور مسئلہ توحید کو مان لیں، قرآن آیات کو مان لیں، اس پر ایمان لے آئیں اور اس پر عمل کریں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ کوششوں اور دعوت و تبلیغ کے انتہائی ناصحانہ، بہت ہی ناصحانہ اور مؤثر انداز کے باوجود وہ کفر و انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور آگے بڑھ گئے، اس میں مزید ترقی کر گئے، کفر و انکار میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور ترقی کر گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذرائے شفقت بہت زیادہ افسوس اور رون جو غم دم گیر ہوا، اس پر آپ بہت فکر مند اور پریشان رہتے تھے کہ ایسا یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیوں قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، کیوں توحید کو نہیں مان رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو ہمیں ڈال رہے ہیں، جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے جا رہے ہیں، ناکامی میں سب سے بڑی ناکامی کیا ہے، جہنم ہے، تو اپنے آپ کو کیوں اس بڑی ناکامی میں اپنے آپ کو اس کا مستحق ٹھہرا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اس میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فکر مند رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت متفکر اور غمگین رہنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ تبلیغ و انذار و تبشیر کا حق ادا کر دیا اور میرا پیغام توحید احسن طریقے سے مشرکین تک پہنچا دیا۔ اب اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اس کا غم نہ کریں، کیونکہ ایمان کی دولت سے ان کو سرفراز کرنا یہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے، نہ پر یہ فرض ہے، نہ یہ آپ کی اختیار و قدرت میں ہے، اور نہ یہ آپ کی اختیار میں ہے کہ آپ کسی کو یعنی اس کی بات کو، اللہ کی بات کو اس کے دل میں اتارنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف اس تک بات پہنچانا ہے، قرآن کی بات پہنچانا ہے۔ آپ قرآن پہ وہ عمل کریں گے تو اس کے لیے، اس پہ ایمان لائیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو اس کے لیے جنت ہے، اور جو اس کا انکار کریں گے اس کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔